اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اینڈ 63 دیکھیں گے۔ وا اور از جب، اخذنا اخذ کرنا لینا، اخذ کیا یعنی لے لیا، نہ ہم نے، اخذنا کو دو حصوں میں ہم نے بریک کیا، اخذ کرنا لے لینا، لیا نہ ہم نے، میثاقکم میثاقکم میثاق پکا وعدہ، جیسے میثاق مدینہ تھا اس سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، میثاق پکا وعدہ، کم تم سے، وا اور رفعنا رفع بلند کرنا، رفعت عام نام ہوتا ہے لوگوں کا، رفعت یعنی بلند مرتبہ، رفع بلند کیا نہ ہم نے، فوقا اوپر، کم تمہارے، طور کوہ طور کو، خذو پکڑو، یہ اسی سے ہے، اخذ ہم نے اوپر پڑھا تھا، لینا پکڑنا، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم آتی دیا، آتی دیا، نہ ہم نے، کم تم کو، آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بی ساتھ، قوتن قوت کے ساتھ، یہاں بی کا ترجمہ جو ہم ساتھ کریں گے، قوت کے ساتھ، وا اور اذکرو وذکرو اور ذکر کرو یاد کرو، ما جو، فی ہی اس میں، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم تولی جو ہے، تولا منہ پھیرنا ہوتا ہے، تولی منہ پھیر لیا تم نے، من بعد میں، من سے، بعدی بعد اس کے، ذالکا اس کے یعنی اس کے بعد، فا تو، لو اگر، لا نہیں، فضل اللہ فضل کرم اللہ کا، یعنی نہ ہوتا اگر فضل اللہ کا، اعلیٰ اوپر، کم تمہارے، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور رحمت، اور رحمت، رحمت ہو اس کی، کس کی، اللہ کی، یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، لا البتہ، کن ہوتے تم، لا کن تم البتہ ہوتے تم، من سے، الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اچھا، اس سے پہلی آیات میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کو اگر ہم کانٹیکسٹ دیکھیں تو، کہ کس طریقے سے جو بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے قتل کرتے رہے انبیاء کو بغیر حق کے، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو قتل انہوں نے جیسے ہیکل سلیمانی میں حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، لیکن اپنی طرف سے تو انہوں نے جو ہے ان کو قتل ہی کر دیا۔ تو یہ ان کے معاملات تھے، اس کے علاوہ وہ نافرمانی کرتے تھے بہت زیادہ، اور حد سے نکل جاتے تھے۔ تو مطلب جو بھی ان کو احکامات دیے جاتے تھے ان سے وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی نہیں مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قائم کی ہوئی حدیں ہیں ان کو کراس کر جاتے تھے، کہ جس طریقے سے وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ تو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم صرف سبق پڑھیں، بس سوچیں کہ سبق پڑھ لیا بس یہی سبق ہے، یاد کر لیا، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ قصہ کیوں سنایا جا رہا ہے،
یعنی کوئی وجہ ہے اس کی کہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حد سے نکل جاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے. تو ہم بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اس کی جو حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ہم ان کی کس طریقے سے نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے، ہم بھی تو حدود پار کرتے ہیں نا آج کے دور میں، کس طریقے سے شادیوں کی کس قدر بے ہنگم قسم کا فیشن اور یہ سارا کچھ. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یا پھر یہ کتنی زیادہ فضول خرچی ڈفرینٹ معاملات میں، اور جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے کوئی ضرورت مند کے لیے وہاں خرچ نہیں کرنا. کہ زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو جو ہے وہ خود کو جو ہے ویسے آنکھیں بند کر لینی، اور کسی غریب مسکین کی کسی کی ضرورت کا خیال نہیں کرنا کسی کے اوپر، یعنی کہ یہ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا. یہ سارے جو ہے یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی. تو وہ تو بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بھی، لیکن آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فضل کرنا نہ بھولو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بے انصافی نہ کرو، عدل و انصاف سے کام لو، اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا نہ بھولو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ایمان ان کے متعلق کہ وہ یہودی بن گئے، انصار بن گئے. یہ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا کیا مطلب ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دل میں پختہ ایمان ہو، دل یعنی اس کی تصدیق کرے، اور زبان سے اقرار ہو، یعنی زبان پھر کہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اوپر میں ایمان لے کے آیا، یہ نبی ہیں، ان نبیوں پہ میں ایمان لایا. پھر اس کے بعد ہمارا عمل جو ہے، عمل اس بات کی تصدیق کرے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم دل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل تصدیق کر دے. اگر دل میں بس جائے ایمان تو وہ عمل میں نہ آئے. تو ہمارے عمل میں بھی جب تک ایمان نہ آئے، نہ جھلکے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ صحیح نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ہم پار کرنے والے ہی ہوں، تو پھر کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے پچھلی آیات سے سیکھیں. تو اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں، ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا. جب یہ یہودیوں کو، یہ جو ہیں یعنی ان کو سب کو، اس قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کو جب فرعون سے نجات مل گئی اور یہ وہاں سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال کے لے آئے تو وادی تیہ میں، تو وہاں یہ صحرائے سینا میں جب رہتے تھے، وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا بھی سایہ کیا اور ڈفرینٹ نعمتیں ان کو دی. تو اس کے بعد یہ خود کہنے لگ گئے کہ ہمیں کچھ، ہمارے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے، کوئی ضابطہ حیات جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. یعنی خود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے اپنا کلام جو ہے وہ لے کے آئے 40 دن کے بعد، تو انہوں نے پھر جب بچڑے کو اپنا جو ہے وہ بنا لیا اور اس کو اپنا اس کی انہوں نے پرستش شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک ہم خود نہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنیں گے، جب تک خود اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتائے گا تو پھر تب تک تو ہم نہیں مانیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر قبیلے میں سے لوگوں کو لے کے گئے، اور 70 لوگوں کو وہ لے کے گئے. تو 70 لوگ جو ہیں ان کو ساتھ اپنے لے کے گئے. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے خود انہیں جو ہے وہ کلام فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بالکل سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ایسے تو ہم نہیں مانیں گے. یعنی پھر جب پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میری قوم تو بالکل نہیں مانے گی، وہ کہے گی کہ ہمارے لوگوں کو، اے موسیٰ تم نے تو ہمارے لوگوں کو مروا دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور پھر جب وہ واپس گئے تو انہوں نے جا کے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہاں یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی قول ہے، اسی کا کلام ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں پھر ڈنڈی مار گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے اس کو سارے ماننا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تم مان سکو، جو کر سکو وہ کر لو، جو نہ کر سکو نہ کرو. تو یوں پھر انہوں نے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ رعایت اس میں سے نکال لی. اور پھر وہی بات ہے کہ کچھ باتیں مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ تم پھر بعض کو مانتا تم نے اور بعض کو نہیں مانا، بعض کا کفر کرتے ہو تم، بعض کو مانتے ہو. تو یہ کہ پھر یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو یہی فرمایا کہ پھر تم جو ہے وہ پچھلی آیت میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے اور سارا کچھ. اور یہاں پہ ہے کہ وَرْفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور اوپر بلند کیا ہم نے طور کو ہی وادی سینا کے ساتھ کوہ طور جو ہے اسی اس کوہ طور کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے روایات میں آتا ہے کہ اس کو سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے تو بادل بھیجے تھے، لیکن اس کو جب یہ پھر لوگ اپنے جو وعدے کرتے تھے، جو یعنی باتیں مانتے بھی نہیں تھے،
پہلے خود انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ضابطہ حیات چاہیے، پہلے نجات آل فرعون سے مانگی، یعنی وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیتا چلا گیا، لیکن پھر جب وہ پھر بھی نہیں بات مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ جو ہے یعنی اس کو اوپر ان کے ایسے کر دیا کہ وہ ان کے اوپر اب گرا کہ اب گرا، یعنی ان کے اوپر سروں کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان سے کہا کہ اب تم جو ہے وہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ مکر گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے تم پکڑو، یعنی اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ تو پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ان پہ رحمت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے، ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو پار بھی کرتے ہیں، ان کے اس پار بھی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حدود اچھے سے پہچاننے اور ان کی اچھے طریقے سے ہمیں اس کا خیال رکھنے، اس کا دھیان رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے لا تقربا، تم قریب بھی مت جاؤ ان کے، ہم نے پڑھا ہے پچھلے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ ہم پھر قریب بھی نہ جائیں، جہاں پہ گناہ ہونے کا کوئی بھی خدشہ ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہو کہ ہم یہاں سے بھٹک سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پھرتے رہو، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، بس بھٹکنا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تم قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے معاملات کو سیدھے کریں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔